ڈیل آئین کے دائرے میں ہو اس سے میں اتفاق کر سکتا ہوں، لیکن اگر ڈیل صرف اقتدار کے حصول کے لیے ہو تو میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی وہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا؟ میں ایکسٹینشن کے خلاف تھا۔ یہ فیصلہ کس کا تھا سر؟ تو یہ فیصلہ میاں صاحب کا ہے۔ نہیں، لیکن اس کے امپلیکیشنز ہوں گے نا سر۔ جی، اب جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ 6 سال کے لیے آئے گا، 6 سال کے لیے آئے گا، 9 سال کے لیے آئے گا، یہ 64 سال، اس میں یہ بھی ابہام ہے کہ 64 سال تک ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، 64 سال کی عمر تک رہ سکتے ہیں، 63 سال 364 دن پہ بھی آپ 3 سال کی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ ایک نام تو ایکسٹینشن پرٹیکولرلی، کے لیے تمام جماعتیں متفق تھیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ جنرل باجوہ مارشل لا لگانا چاہتے تھے؟ بطور وزیر اعظم آپ کی جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی؟ میری نہیں ہوئی، میری نہیں۔ جنرل فیض کا ٹرائل بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کہا یہ مطالبہ نہ وہ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں۔ جو یہ کمیشنز بنتے ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے، حقیقت کو چھپانا اور مجرم کو بچانا۔ شہباز شریف مضبوط وزیر اعظم ہے سر؟ فوج یہ پولیٹیکل ہے؟ ابھی فوج یہ پولیٹیکل ہو نہیں سکتی، بیکاز وہ خود اقتدار میں شامل ہوتے ہیں، وہ اقتدار میں رہے ہیں، لمبے عرصہ اقتدار میں رہے ہیں۔ کیا یہ سسٹم تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عوام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ سسٹم کو چینج کرنا جی چاہتے ہیں۔ بالکل۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو RTS۔ یہ پوڈ کاسٹ بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ اور بہت انٹرسٹنگ میرے لیے تو ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ آئی ہیو دا موسٹ سیزنڈ ون آف دا موسٹ سیزنڈ اینڈ موسٹ سینئر پالیٹیشینز آف دس کنٹری ہو ریمینڈ پرائم منسٹر، اور میں اگر یہ کہوں کہ ان کی پریمیئر شپ واز ون آف دا موسٹ چیلنجنگ ٹائم، یہ کوئی بھی پرائم منسٹر اگر ہوتا تو بہت زیادہ اس کو چیلنجز فیس کرنے پڑا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور وہ کون سا فیس تھا جس میں وہ بطور پریمیئر آف دس کنٹری کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد ٹرانزیشن ایسا آیا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھریا میلہ چڑھنا چاہیے، پنجابی میں کہتے ہیں، انہوں نے ایسے وقت میں وہ ٹرانزیشن نہیں کیا کہ جب بہت ہی زیادہ مشکل وقت ہو، بلکہ مشکل وقت میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ رہے، فرنٹ رنرز میں سے رہے، اور اس وقت اس پارٹی کو خیر بات کہہ دیا جب وہ پارٹی اقتدار میں آئی۔ یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے۔ آئی ہیو نن ادر دین شاہد خاقان عباسی صاحب who has been a very active and front runner of پاکستان مسلم لیگ نون۔ میں تو ہمیشہ ان کو جب ہم پروگرامز میں بلاتے ہیں تو ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کا سینئر رہنما کہتے ہیں، لیکن آج مجھے ان کا تعارف سابق وزیر اعظم پاکستان اور عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر کے طور پر کرانا پڑ رہا ہے۔ تو السلام علیکم سر۔ السلام سر تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دس پوڈ کاسٹ سر۔ سب سے پہلے تو کیونکہ ہم اسی طرح سے ٹیمڈ ہیں اور موبائل فون بھی آپ کوئی تقریباً 20 سال تک 2 ڈیکیڈز تک استعمال کرے، اس کے بعد نمبر چینج کریں تو بتاتے ہوئے آپ کو یاد نہیں ہوتا نمبر۔ جی تو آپ نے وہ پارٹی جس کا یو بن پارٹ آف PMLN فار آلموسٹ 3 ڈیکیڈز، مور دین 3 ڈیکیڈز ایون، اور پہلے دن سے جی، پہلے دن سے میں پہلی الیکشن میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا تھا تو میں نے اس وقت IGI تھی تو PML جو تھی وہ IGI کا پارٹ تھی، اس کو جوائن کیا 1988 میں۔ سو اٹس بین آلموسٹ 35 ایئرس، 35 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے۔ 35 سال بہت لمبا عرصہ ہے، بہت کچھ ہوا اس عرصے میں، اور ذاتی تعلقات ہیں، سب جو PML لیڈرشپ کے دوست ہیں، میاں نواز شریف صاحب سے ایک خاص قربت ہے، لیکن سیاست جو ہے اس میں پھر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ مجھے کنوینر عوام پاکستان پارٹی کہنا پڑا آج، تو کبھی آپ کو آکورڈ نہیں لگتا ان دنوں خاص طور پہ؟ نہیں آکورڈ کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت میں چلنا چاہیے۔ میاں صاحب سے رابطہ ہے؟ نہیں، رابطہ میرا ہمیشہ میاں صاحب سے یہ رشتہ رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی یاد کیا تو میں پہنچ جاتا ہوں، آج بھی یاد فرمائے میں حاضر ہوں، لیکن سیاست سے میرا اتفاق نہیں ہے جس کا چناؤ مسلم لیگ نون نے کیا ہے۔ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں سر، جی، شہر اقتدار میں، اور ان کا بہت پرفضا مقام جو مری ہے خاص طور پہ، ان کا بہت یعنی کہنا چاہیے کہ بڑا پسندیدہ مقام ہے، تو وہاں پر تو اکثر آتے ہیں وہ، اور مجھے پتا چلا کہ وہاں جب آئے تو انہوں نے آپ کو یاد بھی کیا۔ جی جی، آپ تک براہ راست پیغام پہنچایا کہ آگے مل لیں؟ نہیں، پیغام کوئی نہیں آیا۔ قاصد کے ہاتھ کوئی پیغام پہنچا ہو؟ نہیں، کوئی پیغام یہ نہیں۔ وہ حکم فرما، دیکھیں ایک 35 سال کا تعلق پوری زندگی کا تعلق ہوتا ہے، اور بہت مشکل وقت میں بھی ہم اکٹھے رہے ہیں، ان کی بہت مہربانی رہی ہے، اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ جو اعتماد انہوں نے کیا ہے اس عرصے میں اس میں کوئی ٹھیس نہ پہنچے، لیکن میں نے 1 سال پہلے ان کو کہہ دیا تھا کہ میں اس سیاست کے ساتھ اب نہیں چل سکتا ہوں۔ ہم نے قبول کی سیاست، پاکستان کی عوام نے قبول کی جو ووٹ کو عزت دو کی سیاست تھی،
تو جب اس سے علیحدہ ہم ہو گئے تو پھر میرے لیے بڑا مشکل تھا. ذاتی طور پہ میاں صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے نہیں آپ کا؟ نہیں بالکل نہ جماعت میں کسی سے اختلاف ہے میرا, کوئی گلا سیاسی شکوہ طور پہ اختلاف ہے؟ اس سیاست سے سیاسی طور پہ بھی نہیں. دیکھیں وہ لیڈر رہے ہیں میرے 35 سال لیڈر رہے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا. غلط ہو ہم سے اتفاق کرتے ہوں نہ کرتے ہوں, وہ غلط ثابت ہو صحیح ثابت ہو, وہ ہمارا فیصلہ بن جاتا ہے. لیکن کچھ باتیں بڑی بنیادی ہوتی ہیں. تو جب اس بات نہج پہ بات پہنچی تو میں نے کہا جی میں 1 سال پہلے میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. تو یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ میں نے 10 الیکشن لڑے ہیں, جماعت نے ٹکٹ بھی دی ہے. جماعت کی بڑی مہربانی رہی ہے, میاں صاحب کی خاص طور پہ ذاتی طور پہ بہت مہربانی رہی ہے. لیکن کچھ ذمہ داریاں میں سمجھتا ہوں بطور سیاستدان ملک کے حوالے سے بھی آپ کی ہوتی ہیں. سر اس طرز سیاست سے کیا مراد ہے جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں؟ آئی مین یہ ڈیل کی سیاست کی بات کر رہے ہیں ہم؟ ڈیل کی نہیں, میں دیکھیں ووٹ کی زدوں کی کیا آئین کی سیاست تھی. میں نے آئین کا راستہ چھوڑ دیا, آپ نے اقتدار کا راستہ چن لیا. پاکستان میں اقتدار ملنے کے طریقے ہیں, تو مجھے ان طریقوں سے زیادہ اتفاق نہیں ہے. اس لیے میری تو زندگی اپوزیشن میں گزری ہے. 26 سال تو ڈائریکٹلی اپوزیشن میں رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی, اور 5 سال یہ سمجھ لیں کہ میں نے اپنی جماعت کے اندر بھی اپوزیشن میں گزارے ہیں. تو اقتدار میں صرف کوئی 5 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے, جس میں سے 4 سال 2 مہینے بطور وزیر, میں 1 دفعہ وزیر بنا, اور پھر 10 مہینے بطور پرائم منسٹر. یہ طرز سیاست جو پاکستان مسلم لیگ نون کا اب ہے جس سے آپ کو اختلاف ہے, جی یہ طرز سیاست کوئی نیا تو نہیں ہے؟ نون لیگ پہلے بھی یہ راہ اختیار کرتی رہی ہے. نہیں, یہ راستہ میں نے نہیں دیکھا. میں کم از کم میں اس کا حصہ نہیں تھا, اور مجھے وہ نظر نہیں آیا. اگر کوئی بات ہے تو وہ پھر بند کمروں میں کوئی فیصلہ ہوا جس کا اثر میں نے کم از کم اپنی سیاست میں اور اپنی حکومت میں نہیں دیکھا. پریزیڈنٹ مشرف سے ڈیل نہیں ہوئی تھی؟ کون سی ڈیل؟ وہ ڈیل کر کے جس میں وہ سعودی عرب چلے گئے تھے. نہیں, وہ تو دیکھیں وہ سعودی عرب کا وہ باہر سے پریشر تھا. میں اس وقت خود جیل میں تھا اسی کیس میں جس میں میاں نواز شریف صاحب تھے. تو وہ باہر سے پریشر تھا, انہوں نے میاں صاحب نے فیصلہ ان کی بات مان لی, اور وہ باہر ایگزائل میں چلے گئے. اور ڈیل کر کے واپس نہیں آئے تھے؟ ڈیل کر کے واپس تو نہیں آئے. ڈیل تو وہ تقریباً 9 سال 8 سال ملک سے باہر رہے, ایگزائل میں رہے, تو واپس آنا ان کا حق تھا. ڈیل کیا کر کے آئے تھے؟ اقتدار مطلب ڈیل ہم دیکھیں, ڈیل آئین کے دائرے میں ہو اس سے میں اتفاق کر سکتا ہوں. ڈیل اگر اپنی جان بچانے کے لیے ہو میں اسے اتفاق کر سکتا ہوں, میں قبول کروں یا نہ کروں اتفاق کر سکتا ہوں. لیکن اگر ڈیل صرف اقتدار کے حصول کے لیے ہو تو میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. میں آئین سے ہٹ کر, اور بہرحال وقت نے بھی یہ ثابت کیا کہ مینڈیٹ بھی نہیں مل سکا بدقسمتی سے. میں اس طرف آتا ہوں سر. 2002 میں اور 2008 میں جو ڈیل ہوئی وہ جان بچانے کے لیے یا پرنسپل آئینی ڈیل تھی آپ کہہ رہے ہیں, اس لیے آپ اسے اتفاق کر رہے تھے؟ 2001 کی ڈیل تھی. دیکھیں ایک ملٹری گورنمنٹ تھی, یہاں کوئی آئین نہیں تھا. مشرف صاحب نے خود نہیں چھوڑا تھا میاں صاحب کو, باہر سے دباؤ تھا. تو میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے. 2000 یہ سن 2000 کی بات ہے, ابھی 9/11 نہیں ہوا تھا. ٹھیک. اور وہ ایگزائل میں چلے گئے سعودی عرب میں. یہ اور اس وقت جماعت ساری ان کو چھوڑ چکی تھی, یہ بات بھی اب نہ بھولیں. ٹھیک. کہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ آپ جو لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ تھے اس وقت جماعت کے اندر, آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتے تھے. تو ہم ان کے چند دوست تھے جو جیل میں بھی ان کے ساتھ تھے, اور یہ میرے لیے میری زندگی کا اثاثہ ہے کہ اس مشکل میں بھی کم از کم ہم مستحکم رہے اور اپنا ضمیر نہیں بیچا, ورنہ اس وقت بہت دباؤ تھا. ایون پناما کے بعد بھی آپ لوگ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. اچھا, یہ جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی وہ ڈیل کا حصہ نہیں تھا؟ نہیں, وہ اس میں کیا ڈیل تھی؟ یہ دیکھیں ڈیل کا حصہ ہم بھول جاتے ہیں, ہم ذرا حقیقت کو بھول جاتے ہیں. میں ایکسٹینشن کے خلاف تھا, یہ بات بھی میں واضح کر دوں. لیکن جب میری جماعت نے فیصلہ کیا تو میرا فیصلہ بن گیا. ٹھیک ہے, تو تاریخ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا میں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. ڈیل کہاں سے آئی؟ پرائم منسٹر کا اختیار ہے ایکسٹینشن دینا, پرائم منسٹر نے دے دی اگست 2019 میں. سپریم کورٹ کے جج حضرات نے فیصلہ کیا نومبر تک, اور 2 ہفتے پہلے کہا کہ نہیں آپ پارلیمان منظور کرے ڈیل کو,
پارلیمان نے مسلم لیگ نون ووٹ دیتی یا نہ دیتی ایکسٹینشن ہو گئی تھی, اکثریت حکومت کے پاس تھی. لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ فوج کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے, اور چونکہ فوج قبول کر, میں نے بھی یہ اپنی جماعت کو جیل سے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں, اس کی حمایت کر دیں, کیونکہ یہ معاملہ ہو چکا ہے, فوج قبول کر چکی ہے, اب ان کو امبیرس مت کریں اس معاملے میں. یہ جو سپریم کورٹ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, لیکن آپ قانون مت بدلیں. قانون میں ایک غیر معمولی ایکسٹینشن ایک غیر معمولی معاملہ ہے, یہ معمول کا حصہ نہیں ہے, تو ایک غیر معمولی معاملے کو معمول کا حصہ مت بنائیں. یہ میری رائے تھی. یہ فیصلہ کس کا تھا سر؟ کون سا؟ پارلیمان کے اندر جو آرمی یہ ایکٹ میں امینڈمنٹ کا بل آیا تھا, اس میں حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ پیورلی میاں صاحب کا. سارے پاکستان نے ووٹ دیا تھا, ہر جماعت نے ووٹ دیا تھا, صرف جماعت اسلامی نے ابسٹین کیا تھا. تو یہ فیصلہ میاں صاحب کا ہے. ہر فیصلہ جماعت میں میاں صاحب ہی کرتے ہیں. میں یہ کہوں کہ یہ فیصلہ میرا تھا کسی اور کا تھا, یہ بات نہیں ہے. ہم اپنی رائے ضرور دے دیتے ہیں, اس کے بعد میاں صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں سب کا فیصلہ بن جاتا ہے. اس وقت خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ میاں صاحب نے کہا کہ قرآن پاک پہ حلف لے کے, میاں صاحب کے کہنے پہ قرآن پاک پہ حلف لیا گیا اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ کہ آپ نے ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دینا ہے. از اٹ ٹرو؟ نہیں, ایسی بات میں نے نہیں سنی. میں نہیں گیا, میں نے ووٹ نہیں دیا تھا جی, میں اسمبلی اس دن نہیں گیا. لیکن میرا مقصد وجہ یہ نہیں تھی کہ میں, جب میری جماعت نے ووٹ دے دیا تو میں نے ووٹ دے دیا, میں اس کا حصہ بن گیا, بات ختم ہو جاتی ہے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں سر کہ ابھی آپ کوئی نے ایسی حلف کی بات نہیں تھی. دیکھیں, پارلیمانی جمہوریت میں ووٹ آپ کا نہیں ہوتا, یہ پارٹی کا ہوتا ہے. آپ کو پارٹی لائن پہ ووٹ دینا پڑتا ہے. اگر آپ کو اختلاف ہے کہ زیادہ اختلاف ہے تو آپ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں, اپنی سیٹ چھوڑ سکتے ہیں. تو وہاں پر یہ ہو گیا بات. کوئی ایسا حلف جو پارٹی تو آپ اس وقت بھی چھوڑ سکتے تھے. حلف جو تھا نہیں, پارٹی دیکھیں میں نے تو سپورٹ کیا اس حد تک کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں. پرائم منسٹر کا اختیار ہے, وہ دے چکا ہے, اس سے پہلے بھی دی جا چکی ہیں. گیلانی صاحب نے بھی ایکسٹینشن دی تھی کیانی صاحب کو, اس سے پہلے بھی ایکسٹینشن ملی ہیں. لیکن آپ قانون مت بدلیں. یہ رائے ہوتی ہے, رائے دی آپ نے بدل دیا, ٹھیک ہے. اب وہ تاریخ اس کو صحیح نہیں, لیکن اس کے امپلیکیشنز ہوں گے نا سر. اب جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ 6 سال کے لیے آئے گا, 6 سال کے لیے آئے گا, 9 سال کے لیے آئے گا. یہ 64 سال, اس میں یہ بھی ابہام ہے کہ 64 سال تک ایکسٹینشن دے سکتے ہیں, 64 سال کی عمر تک رہ سکتے ہیں. آپ یہ بھی انٹرپریٹیشن اس قانون کی کر سکتے ہیں کہ 64 سال یعنی 63 سال 364 دن پہ بھی آپ 3 سال کی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. یہ بھی انٹرپریٹیشن موجود ہے. یعنی ایک ایکسٹینشن کی حد تک بات نہیں ہے. نہیں, ملٹیپل ایکسٹینشن ہیں, اور 64 سال کی عمر تک لکھا ہوا ہے. یہ نہیں لکھا کہ ان کی ایج ریٹائرمنٹ پہ 64 ہوگی یا ایکسٹینشن کے دن تک 64 ہو سکتی ہے. یہ بات کم از کم میری معلومات میں اضافہ ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ 6 سال تک ہوگی. نہیں, ملٹیپل ایکسٹینشن یعنی معاملہ 9 سال تک بھی پہنچ سکتا ہے. ایج پہ, مطلب میری جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو اگر آپ انٹرپریٹ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر 3 سال اور 64 دن 364 دن ہو گئے جی, اور اس دن آپ ایکسٹینشن دے دیں تو پھر وہ 3 سال اور چلے گی. another term of 3 years. another term, یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, اس سے غلط ہو. کچھ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ 64 سال کی عمر تک ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. نہیں, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں یقیناً یہ سند ہے ہمارے لیے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ انٹرپریٹیشن, ہر چیز کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا. تو سر دیکھیے کتنا بڑا کام کر دیا آپ نے. یہ راستہ تو آپ نے دیا نا پارلیمان سے. ہم نے دیا ہے, پارلیمان نے دیا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں, اور یہ فوج کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, اور فوج کو بھی نقصان پہنچے گا اس سے. ایکسٹینشن جو شخص لیتا ہے اس کے بارے میں بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. آپ تاریخ دیکھ لیں, جس شخص نے ایکسٹینشن لی ہے اس کے لیے مشکلات ہوئی ہیں, ملک کو بھی مشکلات پیدا ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب محب وطن ہیں, تو ہم سب کو یہ سب باتیں سامنے رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے. لیکن جنرل باجوہ کے لیے تو کبھی کوئی ابھی ایز آف ناؤ کوئی مشکل دکھائی نہیں دے رہی. کوئی بڑی مشکل تو ملک کے لیے تو ہوئی ہے نا. کیا ملک کے لیے بہتر ثابت ہوا؟ کیانی صاحب کی ایکسٹینشن بہتر ثابت ہوئی؟ کیا ان کی ذات کے لیے بہتر ہوئی یا فوج کے لیے بہتر ہوئی؟ یہ نظام بڑی مشکل سے بنا تھا. میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا, 73 کا آئین آیا تھا. بہت محنت سے یہ جو رکھا گیا تھا 3 سال کا, پہلے 4 سال ہوتا تھا, کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا آرمی چیف اور ایئر فورس چیف وغیرہ کو. تو یہ ایک بڑی سوچ سمجھ کے بعد 3 سال کی ٹرم رکھی گئی. تو ہم نے اس کو
بغیر سوچے سمجھے بدل دیا ہے، اس کا ادارے کو نقصان ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں کے آپ یعنی شاہد بھی ہیں، گواہ بھی ہیں ظاہر ہے. یو ریمین پارٹ آف دس سسٹم، جس کو سسٹم کہتے ہیں. آپ نے اس کو دیکھا ہے بڑی قریب سے. کیا آپ کے دور میں، آپ کی پریمیئر شپ میں، چیف آف دی آرمی اسٹاف آپ سے زیادہ تگڑا تھا؟ تگڑا آپ کسے کہتے ہیں؟ یقیناً ان کے مجھ سے جوان بھی تھے، جس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہو. ڈھیل جھول بھی تھا. نہیں تگڑے تو ماشاءاللہ آپ سے زیادہ ان کا قد لمبا نہیں ہوگا. تھے، میں نے کبھی بھی نہ انہوں نے کوئی کوشش کی کہ میرے اختیارات میں عمل دخل کرے، نہ میں نے اس بات کی اجازت دی. غیر آئینی معاملات کے جو بھی ہمارے ملک میں ہوتا ہے وہ بھی اس زمانے میں ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دھرنا ہوا یہاں پر. اب آپ کہیں دھرنا، میرے پاس کوئی شہادت نہیں ہے کہ دھرنا کس نے کرایا اور کیوں کرایا، بٹ دھرنا ہوا. ہم نے اس کو مینج کرنے کی کوشش کی، عدالتیں آ گئی، عدالتوں نے کہا جی آپ یہ، تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکال دیا عدالتوں نے. بلوچستان اسمبلی کا واقعہ تھا، بلوچستان اسمبلی ایک دن غائب ہو گئی، پوری حکومت غائب ہو گئی. تو میں بلوچستان گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. تو گورو صاحب نے بتایا کہ چیف منسٹر صاحب استعفیٰ دے کے چلے گئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم گھر واپس آ کے کھانا کھا کے، سینٹ کا الیکشن تھا. اب پارٹیاں اگر اپنے ٹکٹ بیچنے شروع کر دیں 70 کروڑ میں، اور اس کے اندر ہر قسم کی ویلنگ ڈیلنگ وہاں پر ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا. یہ کون کرا رہا تھا سر؟ یہ کون کرا رہا تھا سر؟ پارٹیاں بیچ رہی تھی، ٹکٹ بیچ رہی تھی. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے ملک میں لمبا عرصہ اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں رہی ہے، 2008 تک اسٹیبلشمنٹ ہی اقتدار میں تھی، تو اس کے اثرات تو رہیں گے. تو یہ پریکٹسز ختم نہیں ہوتی اتنی جلدی، یہ ختم کرنی پڑتی ہیں. سر دیکھیے ایجنسیز، سینٹ کا الیکشن ہوا جی، ایک شخص جس کی کوئی سینٹ میں سپورٹ نہیں تھی، کوئی سیٹ نہیں تھی، آؤٹ آف بلو آ گیا، وہ آ کے یہاں سینٹ الیکٹ ہو گئے. اور اس کے بعد ایک عدم اعتماد بھی شاید ہوا، ایسا بھی ہوا تھا. تو کم از کم میں نے جو ایمان کا جو دوسرا درجہ ہوتا ہے، تو وہاں تک میں ضرور گیا. میں نے کہا کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے، اور میں نے کہا میں اس سینٹ میں نہیں جاؤں گا، میں اس ادارے کو نہیں مانتا. تو بہرحال آپ کے ابھی آپ کہیں گے جی آپ نے استعفیٰ کیوں نہیں دے دیا. بالکل، اگر آپ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو انٹرفیئرنس ضرور آئے گی، آپ نے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیں. آپ کے پاس دن میں 500 کام اور بھی ہوتے ہیں جو زیادہ اہم ہے ملک کے لیے. ان چیزوں کو بھی کاؤنٹر کرنا اہم ہوتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی اگر ہو رہی ہے، کوئی غیر آئینی عمل ہو رہا ہے، تو ان کا بھی آپ مقابلہ کریں. لیکن یہ آپ کو وقت کے ساتھ یہ پریکٹسز دور کرنی پڑتی ہیں. ان کو آپ اگر بڑھنے سے روکتے ہیں، یہی آپ کی بڑی کامیابی ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں بڑا طاقتور وزیر اعظم ہوں، اور میرے سے اگر کوئی ڈی جی آئی سے یہ کہے گا یا چیف یہ کہے گا تو میں اس کا استعفیٰ لوں گا، اسے استعفیٰ مانگوں گا. پریکٹیکلی یہ پاسبل ہوتا ہے سر؟ نہیں، آپ مانگ سکتے ہیں. کس بات میں مانگیں گے؟ میں نے کہا تھا میرے اور باجوہ صاحب تھے، چیف تھے. ہم نے ہر این ایس سی کے ٹیبل پر ہر ایشو ڈسکس ہوا. 6-8 گھنٹے کی میٹنگز ہوتی تھیں. تو فوج ملک کا ایک حصہ ہے، آپ نے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے ان ایشوز تک جو ان کا آئینی ان کی اختیار آتا ہے. اس کے علاوہ بھی ملک اس ایشو پر ملک کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، کیونکہ آج اکانومی بھی سیکورٹی کا حصہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو لیکن مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ مجھے وہ کوئی دباؤ ڈال رہے ہیں، مجھ سے کوئی زبردستی کام کرا رہے ہیں. نہ انہوں نے یہ کوشش کی، نہ میں اس بات کو قبول کر سکتا تھا. سر آپ کی حکومت تھی اور پیرللی دھرنے بھی ہو رہے تھے، جی، ججز کو پریشرائز بھی کیا جا رہا تھا. اسلام آباد کے اندر ہی ایک جج کے گھر جا کے وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو ہمارا پروجیکٹ کام دھرے کا دھرا رہ جائے گا. یہ سب کچھ پیرلل ہو رہا تھا اس وقت. جی، یہ چیزیں ہوتی نہیں ہے نا، وہ بعد میں آتی ہیں، کچھ بعد میں سامنے آتی ہیں، کچھ پہلے آتی ہیں. دھرنا یہاں پر ہوا، ہمارے سامنے ہوا نا، ہم نے اس کو مینیج کیا. اب یہ کہیں کہ کون کرا رہا تھا، کون کرا میرے رہا پاس تھا؟ کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے. ایجنسیز تو وزیر اعظم کا ایئرز ہوتی ہیں. ایجنسیز تو میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں آیا کہ فلانا آدمی دھرنا کرا رہا ہے. وزیر اعظم کو نہیں پتا. ہم اسپیکولیٹ کرتے. وزیر اعظم صرف ایک ذات ہر چیز جانتی ہے. دیکھیں، وزیر اعظم کے کام میں دن میں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں، آپ ان کو پرائرٹائز کر کے مینیج کرتے ہیں. اگر دھرنا ہے تو میرا وزیر داخلہ ہے، اس کو مینیج کر رہا ہے. میں سارا دن اس سوگ میں بیٹھا رہوں کہ کیا اس کو انٹیلیجنس کا ادارہ کرا رہا ہے، کیا فوج کرا رہی ہے، تو اس سوگ میں تو میرے پاس گزر جائے گا نا. تو یہ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ ان کو مینیج کرتے ہیں. آپ ان کو اگر سارا دن سزا جزا کی بات کرتے رہے، تفتیشیں کراتے رہے، کون تفتیش کرے گا؟ ہمارے ملک میں یہ پریکٹسز اسٹیبلش ہو گئی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے.
آپ نے اپنے عمل سے اور کارکردگی سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے. تو آپ اگر اپنا کام کریں گے تو پھر آپ وہ سپیس واپس لے سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو چلی گئی ہوتی ہے. وہ ایک سوال ہوتا ہے اس وقت اسلام آباد پولیس کہاں تھی, اس وقت پنجاب پولیس کہاں تھی جس وقت کے لوگ نکل رہے تھے پنجاب سے پھر یہ یہاں سوال پہنچے؟ پھر بالکل جائز سوال ہے. پنجاب پولیس جو تھی وہ ماڈل ٹاؤن واقعے کے بعد مفلوج تھی. اگر آپ ایک پولیس فورس پر پرچے درج کرائیں گے, پولیس پر جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے اس کو کسی نے انویسٹیگیٹ ٹھیک طرح نہیں کیا, آپ نے پرچے درج کرا دیے, آپ نے ان پہ الزامات لگا دیے, چیف منسٹر تک بھی الزام لگ گیا کہ یہ قتل میں ملوث ہیں, ہوم منسٹر, لا منسٹر, سارے. تو پنجاب پولیس تو مفلوج ہو چکی تھی. وہ تو دھرنے کو پوری حفاظت کے ساتھ لا کر اسلام آباد چھوڑ کے گئے کہ اور پھر اسلام آباد پولیس بھی آدمی نظر نہیں راستے آئی. میں زخمی نہ ہو جائے. وہ آ کے یہاں پر بیٹھ گئے. اسلام آباد پولیس کو ہمارا ایک اسٹریٹجی تھی. ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم اس کو مینیج کریں, اس کو ٹائم سے. لوگ دھرنا کرنا آسان کام نہیں ہوتا, لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. ہم نے کہا تھوڑا اسکویز کریں گے, تھوڑا ان پہ دباؤ ڈالیں گے. بہرحال وہ بھی جب ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی, اگلے دن ایک پٹیشن ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کے اگلے دن نوٹس آیا, اگلے دن پیشی ہو گئی, وزیر بھی گئے, آئی جی بھی گئے, سارے گئے. اور وہاں پر جج صاحب نے حکم دیا پولیس کو کہ آپ نے, یہ جمعے کا دن تھا, منڈے سے پہلے آپ نے دھرنا ختم کرنا ہے اور طاقت کا استعمال نہیں کرنا. تو پولیس پھول لے کر گئی وہاں پر, وہ مکر گئے. یہ سب باتیں تاریخ کا حصہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرے پاس دیکھیں اسی دوران ہم نے آئینی ترمیم بھی کی. یہ معمولی بات نہیں ہے. ایک اتنے فریکچرڈ ماحول میں جہاں آپ کی حکومت کو اس ملک کی فوج اور ججز نے مل کے ہٹایا ہو, جو کہ تاریخ سے ثابت کیا ہے, تو اس کے باوجود حکومت چلتی رہی. آئینی امینڈمنٹ ہو گئی, ہم نے اپنی پارٹی کا جو ہر فیصلہ تھا اس کو جاری رکھا, منصوبے مکمل کیے, تو کچھ معاملہ چلتا رہا. سر, فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ آئی تھی, اس میں آپ کا اور پھر شہباز شریف صاحب کا نام بھی تھا. کیا فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ ہی شہباز صاحب اور آپ کے درمیان اختلاف کی وجہ بھی بنی؟ نہیں, ہمارا کوئی اختلاف, میری تو بہت بعد میں آئی ہے. میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں ان کی جو حکومت چلانے کا طرز ہے اس سے میرا اتفاق نہیں ہے, اس لیے میں نے ان کی کابینہ میں نہیں گیا. میں ان کو پھر بھی کہا کہ میں آپ کو, میرا تجربہ ہے, میں آپ کو پاور اور پیٹرولیم کے کام کر دوں گا. بہرحال وہ میں نے کیے جو میں کر سکتا تھا. اس پہ فیصلے وہاں سے بدقسمتی سے نہیں ہو پائے, تو وہ معاملے وہیں پر اکثر رہ گئے. لیکن فیض آباد دھرنے میں کوئی معاملہ میرا اور شہباز صاحب کا نہیں تھا. پنجاب حکومت نہیں آئی, یہ حقیقت ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سارا معاملہ. جب یہ پولیس نے ایکشن دیا سیٹرڈے کی صبح کو, تو میں لاہور جا رہا تھا ہیلی کاپٹر پہ, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پولیس کا, تو میں نے ہیلی کاپٹر پائلٹ کو کہا کہ چکر لگائیں ذرا 2-3, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ سارا میرے تماشا میرے سامنے ہے. پنجاب پولیس کی ایک گاڑی چاندنی چوک میں کھڑی تھی, 2 کلومیٹر دور صرف ایک گاڑی, کوئی پنجاب پولیس کا سپاہی وہاں پر نہیں آیا. وہ پر ٹھیک ہے, وہ معاملہ گزر گیا. اچھا فیض, یہ سانے مال ٹاؤن جو ہوا تھا, اوبیسلی آپ کو تو جانتے ہیں, ایک رپورٹ بنی تھی, شاید وہ منظر عام پر نہیں آ سکی. یو تھنک اٹ واز ویل کرافٹڈ, ویل اسکرپٹڈ؟ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہو گیا, بلکہ کرایا گیا. دیکھیں, ہم ہر چیز میں یہ پہلو ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہم ہر چیز میں کانسپریسی ڈھونڈتے رہتے ہیں. وہاں پر پولیس نے گولی چلائی, کچھ افراد ہلاک ہو گئے, یہ سارے واقعے کی حقیقت ہے. اب وہ آپ کو یہ تفتیش کرنی تھی. آپ نے جی آئی ٹی بنا لی, آپ نے چیف منسٹر پہ الزام لگا دیے, آپ نے لا منسٹر پہ الزام لگا دیے. بھائی پتہ تو کریں ہوا کیا ہے, گولی کس نے چلائی ہے, کہاں سے چلی ہے. ہم دنیا میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کہاں سے چلی ہے. جی, یہ دیکھیں دنیا میں یہ ہم تو پتہ نہیں کس صدی میں رہتے ہیں. گولی لگی ہو جس شخص کو, آپ بڑے آسانی معلوم کر سکتے ہیں اس کو کس نے مارا ہے اور کون سی بندوق سے گولی چلی ہے. وہاں پر جو پولیس والے تھے, اگر انہوں نے گولی چلائی تو ان کی بندوق میں سے گیا ہوگا. جی, آپ کے پاس وہ شیل موجود ہیں جو جس سے وہ شخص ہلاک ہوئے, آپ ان کو کمپیئر کرتے, اس پولیس والے سے پوچھے تم نے گولی چلائی ہے. ہم نے اس طرح تو گئے نہیں, ہم نے تو پوری دنیا کے خلاف سازش کھڑی کر دی. مرزا بھٹو کیس میں یہی ہوا, وہاں پر 11 پولیس والے تھے. جب پولیس ویپن ایشو کرتی ہے, نام لکھتی ہے, اس کو ویپن دیا ہے, واپس آگے جمع کراتا ہے, پوچھتے ہیں گولی چلائی ہے نہیں چلائی. اس گولی کو آپ مرزا شہید جو ہے ان کی باڈی سے جو بلٹ برآمد ہوئی اسے کمپیئر کر سکتے تھے, آپ نے نہیں کیا.
ہر قسم کی کانسپریسیز ہم شروع کر دیتے ہیں. کوئی کرافٹڈ ہو یا اسکیمڈ ہو, اللہ بہتر جانتا ہے. میرے سامنے کوئی ایسا اسکیم جو اس کا بٹ کوئی چاہتا تھا کہ ایک کیوس ہو, انسٹیبلٹی ہو. تو چاہنے والے تو بہت ہوتے ہیں نا. آپ اس میں مزید حصہ, آپ انویسٹیگیشن کریں, 2 دن میں فیصلہ کریں, ختم کریں. ہم تو رپورٹیں ہی نہیں سامنے آنے دیتے. 3 دفعہ تو انویسٹیگیشن ہوئی اس کی, آج جج کرا رہے ہیں, آج حکومت کر رہی ہے, آج کوئی اور کرا رہا ہے. مطلب آپ کس دنیا میں رہتے. آپ یہ دیکھ لیں پاکستان میں جو یہ کمیشنز بنتے ہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے, حقیقت کو چھپانا اور مجرم کو بچانا. بس جو کمیشن بنا ہے, حمود الرحمان سے لے کر آج تک, چینی کا کمیشن, پاور کا کمیشن, فلانا کمیشن, GIT, یہ سب ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں, حقیقت کو چھپانا. بطور وزیر اعظم آپ کی جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی؟ میری نہیں ہوئی. مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی وہ میٹنگ میں آئی ہوں. میرا نہیں خیال کہ NSC کی میٹنگ میں کبھی آئی. لیکن میں نے جو دھرنے کے معاملے میں نے صرف ایک میٹنگ کی تھی, اس کے منٹس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے, لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ وہاں پر وہ موجود ہیں. آپ کو بطور وزیر اعظم اندازہ تھا کہ DGC کیا کر رہا ہے؟ نہیں, میرا اندازہ ہے, مجھے اس کا کوئی علم نہیں تھا, نہ میرا یہ کام ہے کہ DGC کیا کر رہا ہے. کسی نے شکایت کی ہو تو میں اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہوں. میرے پاس کوئی شکایت نہیں آئی کہ DGC کیا کر رہا ہے, اور یہ میرا کام نہیں تھا, یہ DGI کا کام ہوتا ہے. اور DGI obviously آپ کو رپورٹنگ ہوتا ہے. جی, DGI مجھ سے رپورٹ کرتے ہیں. تو DGI اس وقت تو ظاہر ہے نوید مختار صاحب تھے. نوید مختار صاحب تھے. اگر کوئی ان کا افسر غلط کام کر رہا ہے, ان کے پاس پورا نظام بنا ہوا ہے, ان کے پاس رپورٹ آتی ہے, وہ کارروائی کرتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. And he wasn't part of it. نوید مختار صاحب کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. بھائی کس چیز میں؟ کہ اس وقت جو جوڈیشری مینیج ہو رہی تھی, دھرنے کے لیے لا کے لوگوں کو اسلام آباد میں بٹھایا جا رہا تھا. مجھے کوئی ایسا علم نہیں, میرا کوئی ایسی شہادت نہیں ہے, نہ کسی جج نے مجھے کہا کہ جی یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ. کوئی بتاتا تو میں یقیناً نوید مختار صاحب سے کہتا جی آپ کے ادارے. طاقتور لوگوں کے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے سر؟ نہیں, شکایت تو ہو سکتی ہے نا. اگر مجھے شکایت نہیں ہو تو مجھے کیا علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. باقی تو ہم سارا دن TV پروگراموں میں اسپیکولیٹ ہی کرتے رہتے ہیں, فلانا یہ کر گیا, فلانا یہ کر رہا ہے. ان دنوں ایک شکایت آئی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ کی, 2017 میں یہ سب کچھ ہوا. میرے پاس نہیں آئی. دیکھیے, ٹاپ سٹی ہاؤسنگ کا اگر کچھ ہوا ہے, اس کا پرچہ درج ہوتا ہے, پولیس کا کام ہے. پرچہ درج تفتیش کرتے ہیں, اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. پرائم منسٹر تو یا تو سینکڑوں پرچے دن میں درج ہوتے ہیں. پولیس تو طاقتور کے خلاف پرچہ نہیں درج کرتی نا سر. اگر پرچہ پہ درج ہوا ہوگا نا, کچھ اگر ہوا ہے تو پرچہ ہی درج ہوا ہے نا, پولیس کو اس پہ کام کرنا ہے. معاملہ عدالت میں گیا, ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں تھا, ان چیمبر سماعت ہوئی. وہ شاید بعد میں پہنچا, لیکن بہرحال وہ گیا, اس پر کارروائی ہوئی. جنرل فیض کے اگینسٹ جو کارروائی ہو رہی ہے وہ جائز ہے, درست ہے؟ یار مجھے نہیں پتا, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. سر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جس کی آپ تائید کرتے ہیں, جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں, اس کے چھوڑنے پہ آپ نون لیگ سے راہیں جدا کر گئے. اس وقت تو جنرل فیض کے اگینسٹ بات ہو رہی تھی, نام لے کے گجرانوالہ جلسہ میں میاں صاحب نے بات کی, اس کے بعد مریم صاحبہ نے بات کی, آپ پاکستان مسلم لیگ نون جنرل باجوہ اور جنرل فیض یا ثاقب نثار اور 5 کے ٹولے کی بات کرتی تھی. تو یہ وہ سب کچھ تھا جو آپ کی پریمیئر شپ میں ہو رہا تھا. الٹیمیٹلی ہو رہا تھا, تو نہ مجھے کوئی شکایت آئی ہے. دیکھیں, میں ایک سیاسی بیان پہ یہ بات نہیں کر سکتا. میاں صاحب نے بالکل جلسے میں نام لیا, میں وہاں موجود تھا, لیکن میرے پاس کوئی ایسی شہادت نہیں ہے جس میں کسی کے خلاف کارروائی کر سکوں. اور یہ کارروائی ان کا اپنا ادارہ کرتا ہے, میں نہیں کرتا. میری شکایت آتی, میں ادارے کے سربراہ کو کہتا بھائی پتہ کریں آپ کا یہ افسر کیا کر رہا ہے. میاں صاحب کو یہ بات کس نے بتائی سر؟ میاں صاحب نے تو آرمی چیف کا بھی نام لیا تھا. جی, دونوں کے نام تھے. جی, یہ میں یہ کہا کہ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں باتیں. یہ سیاسی ایک عمل کے اندر مداخلت جب ہوتی ہے, اس کی شہادت نہیں ہوتی. وہ آپ کو وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا, لوگ بات کرتے ہیں, لوگ آ کے گواہی دیتے ہیں. اسی لیے ایک ٹروتھ کمیشن بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ معاملات جو ہوتے ہیں ٹروتھ کمیشن کے سپرد کر دیں, ورنہ آپ ان معاملوں سے نکل ہی نہیں. آپ نے کہا نا کمیشن تو پھر مٹی پاؤ کے مترادف ہوتا ہے, یہ کارپیٹ کے نیچے اگر کوئی چیز دبانی ہے تو کمیشن بنا دیں. اسپیسیفک کمیشنز ہوتے ہیں کسی پرپز کے لیے. ٹروتھ کمیشن ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوتا, کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں ہوتا. جو شخص بھی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس معاملے سے, وہ آ کر ایویڈنس دے دیتے ہیں کہ جناب یہ میں نے دیکھا اور یا یہ میں نے کیا, میں اس میں ملوث. اور میاں صاحب نے جو بات کی جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے اگینسٹ, وہ بغیر ایویڈنس کے کر دی. جی, انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کر دی, ورنہ ابھی 16 مہینے ان کی جماعت کی حکومت رہ کر گئی ہے, آج بھی حکومت ہے. اوپر اگر ایویڈنس ہو تو پرچہ درج کر سکتے ہیں, کارروائی کر سکتے ہیں. نہیں کیا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں ان باتوں کا ایویڈنس نہیں ہوتا نا. آپ کو جو بھی الزام لگانا ہے, میں اس کام سے بہت بھگت چکا ہوں نا. میں نے 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں,
تو میرے اوپر 38 انویسٹیگیشنیں ہوئی ہیں نیب کی، انکوائری انویسٹیگیشنیں. تو میں یہ سب جانتا ہوں. یہاں پر بغیر ایویڈنس کے اگر آپ بات کریں گے تو اس کو کوئی وہ قانون کورٹ آف لا میں اسٹینڈ نہیں کرتا، حقیقت جو بھی ہو. لیکن آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے، وٹنسز ہونے میاں صاحب چاہیے. نے جو بات کی وہ مقبول سیاسی بیانیہ حاصل کرنے کے لیے کی. نہیں، انہوں نے اپنی جو تجربے کے مطابق جو کچھ ہوا، اس میں بعد میں کوئی شبہ نہیں ہے. ججز کو کس نے مینیج کیا؟ جو میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا وہ کون سے قانون کے تحت تھا؟ ہوا. اس کے بعد الیکشن چوری ہوئے 2018 کے آپ کے سامنے ہوئے. اب آپ مجھے کہیں گے پروسیکیوٹ کرو کسی کو اس پر. آپ آج شہباز صاحب پرائم منسٹر ہے نا، تو پروسیکیوٹ کریں. 2014-18 کا الیکشن کس نے چوری کیا؟ پھر عمران خان صاحب کا آ جائے اور آ جائے وہ 2024 کا الیکشن. شہباز صاحب تو آج زمین و آسمان کے گلابے ملاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتے ہوئے. دیکھیں بات اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، بات تو اشخاص. قانون ادارہ نہیں توڑتا، قانون اشخاص توڑتے ہیں. لیکن ابھی پاکستان مسلم لیگ نون تو جنرل باجوہ کا نام لینے سے بھی قاصر ہے. کبھی لیا کرتی تھی، آج تو وہ بھی نہیں لے رہی. میں دیکھیں نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، کس ایویڈنس کی بنیاد پہ نام لیں گے؟ ایویڈنس ہونا چاہیے نا. تو جنرل فیض کا نام بھی بغیر ایویڈنس کے تھا، جنرل باجوہ کا نام بھی بغیر ایویڈنس کے تھا، بے پر کی اڑائی تھی. بالکل. دیکھیں تجربہ تھا نا، نظر آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جب کسی کے خلاف ہو رہا ہے اس کو نظر آتا ہے میں یہ بھگت رہا ہوں. لیکن اس کے پاس کوئی ایسی شہادت نہیں ہوتی کہ جا کر بیان کل پرچہ درج کرا دے یا کوئی ایسی کارروائی کر لے. جنرل باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن تو چلیے پارلیمان میں قانون سازی کے تھرو مل گئی. پہلی ایکسٹینشن جی پہلی ایکسٹینشن. جو دوسری ایکسٹینشن ہے اس کے لیے کوشش کر رہے تھے باجوہ صاحب. یہ بڑی بانی خیز مسکراہٹ ہے آپ کی. یہ جو کروا رہے تھے اس سے پوچھ لیں. اس شخص کے جو حقیقت ہے وہ 2 افراد جانتے ہیں. جانتے بہت سارے بات نہیں کریں گے. میاں صاحب جانتے ہیں کیا حقیقت، اور باجوہ صاحب جانتے ہیں. جانتے تو آپ بھی ہیں سر. میں بھی جانتا ہوں. بدقسمتی سے میں اس بات میں ملوث ہوا خود کہ مجھے ایک اور خرابی نظر آ رہی تھی. وہی راستہ جو 2019 والا تھا یہاں بھی اپنایا جا رہا تھا کہ ایک اور ایکسٹینشن ہو جائے. بہرحال وہ نہیں ہو سکی، بات ختم ہو گئی. آپ نے منع کیا کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. میرے منع ہونے سے نہیں منع ہوئی. لیکن الٹیمیٹلی نہیں ہوئی. الٹیمیٹلی ایکسٹینشن نہیں ہوئی. بات ختم ہو گئی. میرے کہنے سے نہیں منع ہوئی، یہ بتا دوں میں آپ کو. کوئی خاص تھا؟ جی خاص تھا. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی صفوں میں ہی تھا؟ نہیں، سب شامل تھے. ایک نام تو پرٹیکولر ایکسٹینشن کے لیے تمام جماعتیں متفق تھیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل باجوہ کو دوسری بار ایکسٹینشن دے دی جائے. جی سب جماعتیں متفق تھی اس بات پہ. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف. چھوڑ دینا سب کو، یہ لمبی کہانی نہیں میرے لیے بڑی بات ہے سر. یہ سب کے لیے بڑی بات ہے. یہ میری رائے ہے، میرا تجربہ ہے. اب آپ مجھے شہادت لا رہے، میری شہادت تو کوئی نہیں. اس کے باوجود باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی سر. تاریخ میں چھوڑ دیں نا، ٹروتھ کمیشن کا بھی بنا تو میں بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دوں. باجوہ صاحب بھی ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس تھا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. اس کے باوجود ایکسٹینشن نہیں ہوتی. بہرحال یہ اب چاہ رہے تھے نہیں چاہ رہے تھے، ایکسٹینشن کون دے رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، کیا کوشش تھی، یہ تاریخ ہے. سچ چھوڑ دیں اس پہ، باقی اسپیکولیشن ہو جاتی ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ باجوہ صاحب نے پھر ایک نام پرپوز کیا تھا اور وہ نام لے کے آپ میاں صاحب کے پاس گئے تھے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. میں کبھی معاملات میں نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے ایک بہت بڑی خرابی ہوتی نظر آ رہی تھی، تو میں نے از خود اس کام میں اپنے آپ کو ڈالا. آپ نے کیسے روکی دوسری ایکسٹینشن؟ میری والد صاحب کو صرف ایک رائے تھی کہ میں نے نہیں روکی دوسری ایکسٹینشن. ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کیا وہاں پر ہوا. جو میری باجوہ صاحب کو 2 ملاقاتیں میں نے کی اور میں نے ان کو ایک رائے دی اس عرصے میں، خود میاں صاحب کی اجازت سے. میں نے کہا کہ آپ کا صرف ایک کام رہ گیا کہ ایک سموتھ ٹرانزیشن آف پاور فوج کی ہونی چاہیے. یہ میں نے کہا آپ کی یہ لیگیسی آپ کی یہ ہوگی. اگر یہاں پر کوئی خرابی ہوئی، کوئی بدمزگی ہوئی تو یہ معاملہ درست نہیں ہوگا. یہ آپ کے لیے، فوج کے لیے، ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. میری صرف ان کو یہ رائے تھی. کیا یہ بات درست ہے کہ جنرل باجوہ مارشل لا لگانا چاہتے تھے؟ نہیں، میرے پاس کوئی ایسی بات انہوں نے مجھ سے نہیں کی. یہ بات میں نے سنی ہے، ابھی آ کے سنی ہے، لیکن مجھے ایسی بات علم نہیں ہے. میں جو آپ کو بات ہے جو بتا دی ہے اس سے زیادہ میں نہیں. عرفان صدیقی صاحب نے بات کی ہے
عرفان صدیقی صاحب جانتے ہوں گے، میرا اس بات سے کوئی بات. آپ کی پارٹی میں سے ایک اکنامک ایکسپرٹ، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کو بھی بلایا گیا اور پوچھا کہ جی کیا اس انداز میں ایمرجنسی کو مارشل لا لگ سکتا ہے؟ مارشاء اللہ کو کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں اس کو سپورٹ کر سکتا، نہ کوئی لیگل ایکسپرٹ آپ کو راستہ بتا سکتا ہے. وہ قانون کی وائلیشن ہوتی ہے. سر آپ کے سینے میں بہت سارے راز دفن ہیں، راز اس کے لیے دفن ٹروتھ نہیں ہے. کمیشن بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے نیشن وانٹس ٹو نو. راز، نیشن میں وانٹ ٹو نو، بٹ وہ راز کا ایک اسپیکٹ مجھے پتا ہوگا، میں اس کی حقیقت نہیں جانتا ہوں. جس بات کی میں حقیقت جانتا ہوں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. ایکسٹینشن مجھے مارشاء اللہ کا کوئی علم نہیں کہ کبھی جنرل باجوہ نے کہا میں مارشاء اللہ لگا دوں گا. مارشاء اللہ پوچھ کر نہیں لگایا جاتا، وہ مرضی سے اپنی ویل پہ فوج لگا سکتی ہے. جب بھی مارشاء اللہ لگا ہے پوچھ کر نہیں لگا. جس وقت جنرل باجوہ کو ریئلائز ہو گیا کہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی جا رہی، تو کیا انہوں نے کہا کہ جنرل سائر شمشاد مرزا کو چیف آف دی آرمی اسٹاف لگانا چاہیے؟ نہیں، یہ بات یہ ایک لمبی کہانی ہے، کبھی کسی وقت ہو جائے گا، کبھی ریکارڈ کر دیں گے. میں نے بتایا نا، میں اس معاملے کا حصہ بنا، اسے میں اس کا ایک پہلو جانتا ہوں. ٹھیک، لیکن جنرل سائر شمشاد مرزا کا نام پرپوز نہیں کیا تھا. دیکھیں نام پرپوز، سب باتوں کو رہنے دینا. پرپوز کیا تھا یا نہیں کیا تھا. چلے یہ بتا دیں کہ جنرل عاصم منیر کو وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نہیں دیکھنا چاہتے تھے، یہ بات درست ہے؟ ان کے اختیار میں نہیں تھا نا. جو بناتا ہے آرمی چیف وہ پرائم منسٹر بناتا ہے، اس میں آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کا اختیار نہیں ہوتا. لیکن چاہت تو ہوتی ہے. اکثر جو آرمی چیفز ہوتے ہیں کبھی اس معاملے میں پڑھتے نہیں ہیں. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، روایات کے خلاف ہے. خواہش کا اظہار کیا تھا انہوں نے. یار یہ کیا ہو تو مجھے نہیں کیا نا. جو کچھ میں جانتا ہوں، میں جتنا آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے بتا دیا. اس کے بعد کچھ جو میں جانتا ہوں کتابوں میں لکھ دوں گا کبھی ہوا تو. ہم اس کا انتظار کریں گے، ہم اس کتاب کا بڑی بے صبری سے انتظار کریں گے. سر یہ باتیں بڑی قیاس آرائی کا سلسلہ بن جاتی ہیں. میں قیاس آرائی میں اس معاملے کو نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ آپ کو ایک معاملے کے ایک پہلو کا علم ہوتا ہے، پورے معاملے کا علم نہیں ہوتا. یہ میرا تجربہ ہے زندگی کا. تو بات صرف وہ کریں جس کی مستقل اور مکمل نالج آپ کے پاس ہو. جنرل باجوہ سے آپ کی کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ میری جنرل باجوہ سے اقتدار چھوڑنے کے بعد 3 ملاقاتیں ہوئی. 2 ہوئی، ایک ہوئی 2018 میں ان کی دعوت پر. میں، مفتاح اسماعیل صاحب اور خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے دعوت دی کہ میں آپ سے مل کر اکانومی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے پارٹی سے اجازت لی، ہم چلے گئے میرے گھر پہ ہی. اور یہاں پر جنرل فیض صاحب تشریف لائے تھے، وہ ہمیں ساتھ لے کر گئے تھے. تو میں نے جب ان کے آنے سے پہلے پوچھا اپنے دونوں دوستوں سے، یار جب وہ آئیں گے تو بتانا، میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں جنرل فیض کو. اور حقیقت سے میں نہیں پہچانتا تھا. اس کے بعد پھر جب یہ آرمی چیف کا واقعہ ہوا تو میری 2 ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی، بالکل آخر میں، آخری یعنی 3 ہفتے کے 2 ہفتے کے اندر. اچھا، اس ملاقات میں جنرل فیض لینے کے لیے آئے اور آپ فیملیئر نہیں تھے ان کے فیس کے ساتھ؟ جی میں فیملیئر. میں نے ان سے پوچھا، میں سوچا، میں کہا مجھے یاد نہیں آ رہا. میں کہا جب آئیں تو بتانا، یہ نہ ہو کہ غلط آدمی کو وہ آدمی گریٹ کر لے. ایسی بات ہے. آپ پی ایم ایل این میں تھے، جنرل باجوہ جنرل فیض واز کیمپیننگ اگینسٹ پی ایم ایل این اور سب کچھ کر رہے تھے، اور پھر آپ کو لے کے جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے بھی لے کے جا رہے تھے. ان کو جنرل باجوہ نے بھیجا تھا. لائک دس واز ہیپننگ ایٹ دی سیم ٹائم، پیرالل چیزیں چل رہی. مجھے نہیں پتا نا. دیکھیے وہ ایک فوجی افسر تھے، ان کو آرمی چیف نے ڈپیوٹ کیا. آرمی چیف نے کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ڈپیوٹ کیا کہ وہ آپ کو آگے گھر. میں نے کہا ہم آ جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں. سر جنرل عاصم منیر کو چیف آف دی آرمی اسٹاف لگانا کس کا فیصلہ تھا؟ پرائم منسٹر کا. پیورلی جی، یہ فیصلہ پرائم منسٹر ہی کرتا ہے. وہ کس سے مشورہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی طریقہ ہوتا ہے. اب دیکھیں، جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ صرف پرائم منسٹر نہیں کر رہا، بہت سے پلیئرز کر رہے ہیں، آپ بھی مشورہ دے رہے ہیں، سب لوگ دے رہے ہیں. کون سی ایکسٹینشن؟ پہلی ایکسٹینشن، دوسری ایکسٹینشن سر. نہیں، دوسری ایکسٹینشن میں تو جس میں روک رہے ہیں بہت سے لوگ پڑے ہوئے. میں اسی لیے کیونکہ مجھے وہی سما نظر آیا جو میں نے 2019 میں دیکھا تھا. تو میں کس طرح یہ جا کر ایک بنی پکی پکائی روٹی جو ہوتی ہے نا، وہ میاں صاحب کو پیش کی گئی. تو بہرحال میں یہ کیسے مان جاؤں کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ پیورلی پرائم منسٹر کرتا ہے؟ آپ نہ مانیں، میں کیا کر سکتا. کون کرتا ہے پھر؟ کوئی کہتا ہے امریکہ سے خبر آتی ہے. ہم ہر اسپیکولیشن کرتے ہیں. ہم نے جو دیکھا ہے، جو چیف رئیس شریف صاحب بنے، میاں صاحب نے خود فیصلہ کیا. اب میاں صاحب کس سے مشورہ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا. باجوہ صاحب بنے، میاں صاحب نے فیصلہ کیا. اس سے پہلے بنے تھے جنرل مشرف صاحب، میاں صاحب نے فیصلہ کیا تھا.
انہوں نے کس سے مشورہ کیا, کس کا ان پہ اثر تھا, مجھے اس کا علم نہیں ہے. میں اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں, لیکن آخرکار یہ فیصلہ پرائم منسٹر سے ہی آتا ہے. اور ظاہر ہے پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی بھی بات یہاں نواز شریف صاحب سے پوچھے بغیر تو نہیں کرتے ہیں, جی تاثر ہے. بالکل. ہاں, اگر آپ جماعت کے خود سربراہ نہ ہوں تو پھر آپ جماعت کے تابع ہوتے ہیں, لیکن جب میاں صاحب خود سربراہ تھے تو خود فیصلہ کر سکتے تھے. تو شہباز صاحب چونکہ سربراہ پریزیڈنٹ تو تھے, لیکن روح رواں تو میاں صاحب تھے, یقیناً مشورہ کیا ہوگا. تو یہ فیصلہ بھی نواز شریف صاحب کا ہے. بالکل بالکل. اور اس کا فائدہ ہوا ہے نواز شریف صاحب کو؟ فائدہ نقصان تو اشخاص کا نہیں ہوتا نا, ملک کا ہوتا ہے. پوری تاریخ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ کسی ڈیسیجن کا فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا. ہر چیز کو تاریخ پہ چھوڑ دیں گے تو تاریخ پہ چھوڑنا پڑتا ہے نا. بس کیا سرائی کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ فیصلہ اچھا ہوا یا نہیں ہوا. بظاہر تو لگتا ہے کہ نون لیگ کو اقتدار مل گیا, کیسز فارغ ہو گئے, کلین چٹ مل گئی میاں صاحب کو بھی, اینڈ میاں صاحب از ناؤ آؤٹ ان دی. بظاہر تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے بظاہر, اور جو اقتدار میں ہیں وہ عوام نے ووٹ دیا ہے بظاہر. ساری باتیں بظاہر ہی ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیں کہ یہ بھی آپ جو مرضی کہتے رہے, میں نے تو آپ کو منع نہیں کیا. میں دیکھیں یہ اب زیادہ چیزوں کو کریدتے رہتے. حقیقت جو ہوگی ملک کی, ہمارے ملک کی مشکل یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ ہی مسخ کر دی ہے. ہم نے, آپ یقین کریں میں ٹی وی تو بالکل دیکھتا ہی نہیں ہوں, اور اخبار بھی صرف ایک اخبار پڑھتا ہوں, کیونکہ جو آپ کو ٹی وی اور اخبار میں آتا ہے اس کا حقیقت سے رشتہ کم ہوتا ہے. حقیقت کہاں سے لیتے ہیں پھر آپ؟ حقیقت کیا کہتے ہیں, بین السطور, بٹوین دا لائنز پڑھتے ہیں آپ. تو ظاہر ہے دیکھ سکتے ہیں. میرا جب 35 سال آپ کی زندگی کی پورا حصہ, میں 29 سال کی عمر کا تھا میں سیاست میں آیا, تو آپ کوئی بات ہی کو کرتا ہے نا, تقریر کرتا ہے یا کوئی عمل ہوتا ہے, کوئی خبر آتی ہے, تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے اس خبر کی. میاں صاحب بھی سمجھ جاتے ہیں. جو لوگ اس خواجہ آصف صاحب ہے, جو لوگ اس اقتدار کے ایوانوں میں رہے ہیں, پہلوان کے ایوانوں میں رہے ہیں, سیاست میں رہے ہیں, جنہوں نے بہت سے یہ, مثلاً میں جب سے سیاست میں آیا ہوں تو آج آصف منیر صاحب 10ویں آرمی چیف, 24 چیف جسٹس ہیں گزر چکے ہیں. کچھ تو ہم نے تجربہ حاصل کر ہی لیا ہوگا نا. میاں صاحب بہت سی حکومتیں ہم نے ٹوٹتی دیکھی ہیں, بنتی دیکھی ہیں, اور حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. تو میاں صاحب خاموش کیوں ہیں سر؟ میاں صاحب کو خاموشی کی ضرورت نہیں ہے. ان کی جماعت بولتی ہے, ان کی جماعت اقتدار میں ہے, وفاق میں بھی, صوبے میں بھی. تو میاں صاحب کو ہر روز بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لگتا ہے کہ صوبے میں تو ان کی حکومت ہے, وفاق کی حکومت کو وہ نہیں کرتے. تو اون کریں یا نہ کریں, ہے تو پی ایم ایل این کی نا, عوام تو اسی زاویے سے دیکھیں گے. کیسے اون نہیں کرتے؟ دیکھیں وزیر اعظم ان کی مرضی سے بنا ہے. آج بھی اس جماعت پر ہولڈ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا, کسی اور کا تو نہیں ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے تو پریس کانفرنس کرتے ہیں. آئی مین قوم سے خطاب نما ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, پریس کانفرنس تو نہیں, خطاب کرتے ہیں. لیکن وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو نہیں بیٹھتے, نہ ہی کیبنٹ میں جاتے ہیں. وہاں پہ تو پنجاب کی چھوڑ دے نا, ان پہ چھوڑ دے. یہ ان کا کوئی آفیشیل رول تو ہے نہیں. یہ تو ان کا, انہوں نے خود یہ سوچ اپنائی ہے کہ میں جہاں بھی کوئی معاملہ ہو, مشکل ہو, اس کو میں اس پر بات کر لوں. یہ ان کا اپنی چوائس ہے. یہ درست ہے. یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. کوئی اس کو نہ کوئی قانون روکتا ہے نہ آئین روکتا ہے. ایک اور پورے دنیا کے اندر جو پارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں یا پارٹی کا جو فورم ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ تم نے کیا فیصلے کرنے ہیں. پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے اپنی جماعت کے. ابھی وفاقی حکومت کو نواز شریف صاحب گائیڈ کر رہے ہیں. مجھے امید ہے ان کو گائیڈ کریں یا نہ کریں, وہ ہر فیصلہ انہی کے کھاتے میں جائے گا. شہباز شریف مضبوط وزیر اعظم ہے سر. وزیر اعظم مضبوط کیا ہوتا ہے؟ جو با اختیار ہو, فیصلے کا اختیار اس کے پاس ہو. اختیار نہیں ہے تو پھر گھر چلے جائے. میرا تو یہ اس پر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ ایک کرسی بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں. یہ فیصلہ بھی کہ میں مضبوط ہوں یا با اختیار ہوں, ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ میں اور آپ اس پہ رائے نہیں دے سکتے. سر ہر وزیر اعظم کو لگا ہے ہماری ہسٹری کے اندر کہ وہ بڑا مضبوط ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہتے تھے ان کی کرسی بڑی مضبوط ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کرسی ہلا دی گئی, ان کی صاحبزادی مریم اپنا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کرسی ہلا دی گئی. خود نواز شریف صاحب نے سندھ کے سکر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے سرکٹ ہاؤس میں کہا تھا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے, وہ ہلا دی گئی. کیا سبق حاصل ہوا؟ اس کا مطلب سر اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ریالٹی ہے.
اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے نا, ریالٹی ہے نا. دنیا میں کوئی چیز بھی انکنسٹرینڈ نہیں ہوتی. تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ کرسیاں مضبوط نہیں ہوتی. جو اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں ان کو مضبوط ہونا پڑتا ہے. وہ مضبوط ہوتے ہیں جب وہ اصولوں پر کام کرتے ہیں. ملک کا وزیر اعظم جو ہوتا ہے یہ خدا نہیں ہوتا, یہ کوئی بادشاہ نہیں ہوتا کہ جو اس کے ملک سے بات نکلے وہ ملک کا قانون اور وہی ملک کا فیصلہ ہے. ایک فورم, یہ پرائم منسٹر صرف ایک فرسٹ امانگسٹ ایکولز ہوتا ہے. وزیر ہے اور پرائم منسٹر ہے, پرائم منسٹر ہے, فرسٹ امانگسٹ ایکولز ہے. کابینہ فیصلے کرتی ہے, کابینہ میں بات کا موقع ہونا چاہیے, مشاورت ہونی چاہیے فیصلوں میں, ورنہ فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم جو ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں نا وزیر اعظم سے یا حکومتوں سے, وہ تھوڑی مناسب نہیں ہوتی. ہم زیادہ آئیڈیلسٹک ہو جاتے ہیں. آئیڈیلسٹک ہونا چاہیے, کانسٹیٹیوشنل آپ کو ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ پوری دنیا میں ہوتی ہے, یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں. ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی اقتدار میں رہی ہے, وہاں اقتدار میں وہ نہیں آتے. وہ اپنے ایک فیس لیس ہوتے ہیں, انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتے. وہ اپنے ملک کی آئیڈیالوجی جو بھی ہو اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اس کے اثرات آپ کو تاریخ میں نظر آتے ہیں. کبھی کوئی شخص نہیں آئے گا کہ میں اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں آج ملک ٹیک اوور کر رہا ہوں, وہ نہیں آتے. آپ کو میں ایک ریسنٹ ایگزامپل دے دوں. امریکہ میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آخری دن تھے تو حملہ ہوا کیپٹل ہل پر. معمولی بات نہیں ہے, ابھی تک ہم نے یہ کام نہیں کیا. دھرنا باہر تک کیا تھا, اندر نہیں آپ داخل ہوئے تھے. تو ان کے وہاں پر آرمی جو چیف سروسز کے چیف ہیں ان کی وہ صرف ایڈمنسٹریٹو طاقت رکھتے ہیں. فوج جو ساری چلاتا ہے, کیونکہ ان کے کمبائنڈ ان کے یونٹس ہوتے ہیں, ایئر فورس, آرمی, نیوی, مرینز, ایک کمانڈ ہوتی ہے. تو ان کا سربراہ ہوتا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف. تو انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ میں کسی شخص کا تابع نہیں ہوں. کوئی ضرورت نہیں تھی تقریر کرنے کی, لیکن ایکسپیکٹیشن تھی کہ پتہ نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کرے گا, اقتدار چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا, فوج کو کیا حکم دے گا, کہے گا کہ نہیں مجھ کو لوگوں کو چھوڑ دو, جو بھی ہے. تو اس نے کہا کہ میں, اور بڑی یہ تاریخی تقریر ہے, انہوں نے کہا میں کسی شخص کا تابع نہیں ہوں. میں اس ملک کے آئین پر میں نے حلف اٹھایا اور میں آئین کا تابع ہوں. میں وہ کروں گا جو مجھے آئین کہتا ہے. اس نے ڈیفائی کیا ملک کے پریزیڈنٹ کو کہ میں آپ کے ان لافل آرڈر نہیں مانوں گا. سبق ہے ہر کام میں. کیا ہماری فوج اے پولیٹیکل ہے؟ نہیں, ابھی فوج اے پولیٹیکل ہو نہیں سکتی, بیکاز وہ خود اقتدار میں شامل ہوتے ہیں. وہ اقتدار میں رہے ہیں, لمبے عرصہ اقتدار میں رہے ہیں. دیکھیے, میں جب سے پاکستان بنا ہے 48 سے 58 تک کیا ہوا, یہ تاریخ ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہوتا رہا ہے. ایک شخص ابھی تک زندہ ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے میں کم از کم سیکھ لوں. ایک شخص ہیں اس وقت کے جو اس وقت جوان تھے اور بات سمجھتے تھے, اور معاملات کے اندر کچھ حد تک ان کا انفلوئنس تو ڈائریکٹلی نہیں تھا, بٹ ایک تھے. 58 سے 68 تک آپ کی ایوب خان صاحب کا دور رہا, پھر 71 کے آخر تک یہ خان صاحب تھے, پھر بھٹو صاحب مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی رہے, صدر بھی رہے, پھر آئین آ گیا, وزیر اعظم بن گئے. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا, وہ گزر گیا. اس کے بعد حکومتیں ٹوٹتی جڑتی نہیں. آج آئی جی آئی کو موقع دینا ہے, کل پیپل پارٹی کو ملے گا, پھر اس کو تو 2.5 سال بانٹ کر دیے گئے. پھر مشرف صاحب کا دور آ گیا, اور اس وقت سے بعد باقی سارا معاملہ آپ کے سامنے. 10 سال جمہوریت, 10 سال امریت, پھر 10 سال جمہوریت, 10 سال ماڈل بدلتے رہے نا. کبھی ہم نے کہا جی کہ وہ فوج پیچھے رہ کر کام کرے گی, کبھی وہ ہائبرڈ ماڈل آ گیا, کبھی وہ سامنے رہ کر کام کر رہے ہیں. تو وہ براہ راست اقتدار میں شامل ہیں, آج بھی ہیں. SIFC بنی ہوئی ہے, دیگر ادارے ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے نگرانی کرتے ہیں. آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ پروموشن جو سول افسر کی ہوگی 20 سے 21 سے 22 وہ انٹیلیجنس رپورٹوں پر مبنی ہوگی. اس طرح کی بہت سی باتیں. تو فوج کا ایک ڈائریکٹ ایک عمل دخل آپ نے لیگلی پرووائڈ کر دیا ہے, تو فوج ملک کے اقتدار میں حصے دار بن جاتی ہے. یہ معاملہ آپ کو اس پر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. کیا یہ سسٹم تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عوام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. سسٹم کو بدلنا پڑے گا, لیکن آپ کو کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی.
آپ فوج کو دعوت دیتے ہیں جب آپ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے یہ کام کرنے کی، تو آپ کہتے ہیں جی آپ یہ آ کے کام کر لیں. تو یہ معاملات ہیں اس سلسلے ہاؤ میں. کین یو چینج دا سسٹم؟ کیپیسٹی بلڈ کریں، قابلیت. کس کی capacity build سول کریں؟ نظام میں یہ قابلیت ہونی چاہیے. مثلاً 2013 سے 2018 جو حکومت تھی اس کے اندر بہت منیمل عمل دخل تھا فوج کا. اس کے بعد سے وہ عمل دخل بڑھ گیا اور اوپنلی ایک ہائیبریڈ حکومت کا دعویٰ کیا گیا. کہا گیا کہ ہائیبریڈ حکومت چل رہی ہے، اس میں سارے اقتدار میں شامل ہیں. آج بھی وہی نظام چل رہا ہے. تو اس میں کوئی اگر یہ قانون کے اندر ہو، آئین کے اندر ہو، تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جو ڈومین سول ڈومین ہے اس کے اندر جب بھی چاہے جوڈیشری یا فوج کی مداخلت ہوگی تو اس سے نقصان ہوتا ہے. تو آپ کو فوج جو سویلین نظام ہے اس کے اندر آج کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. صرف الیکشن جیتنا جو ہوتا ہے یہ ڈیموکریٹک پروسیس کی ابتدا ہوتی ہے. الیکشن جیتنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ عقل کل ہو گئے اور طاقت کل ہو گئے. آپ کو آئین کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. آپ میں صلاحیت ہونی چاہیے صحیح فیصلے کرنے کی. میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں آج آپ پوری پارلیمان لے لیں، آپ 3 آدمی کی کابینہ نہیں بنا سکتے. جو آج ہمارے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی کابینہ آپ کو نہیں ملے گی. تو پھر جب یہ ہوتا ہے تو فوج اپنا ان کا ایک سسٹم ہے، وہ بھی اکانومی کو دیکھتے ہیں، سیکورٹی ایشوز اکانومی سے لنک. بیساکھیوں کے بغیر حکومت بن سکتی ہے سر؟ جی، بیساکھیوں کے بغیر، آر ٹی ایس بٹھائے بغیر. بیساکھیاں اپاج استعمال کرتا ہے نا. آپ کی صحت ٹھیک ہے تو بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسی قیادت کہاں سے آئے گی؟ آئے گی، آپ کو ڈیولپ کرنی ملک پڑے میں گی. تو 1.5-2 درجن کا ریوڑ ہے جس کو الیکٹیبلز کہتے ہیں. پڑے گی. اگر ایک فوجی افسر جرنیل جو ہے وہ 30 سال میں بنتا ہے، ایک جسٹس 30 سال میں بنتا ہے، تو وہ لوگ جو اس نظام میں جو سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، ان کو بھی پنپنے میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا. سر ملک میں بڑے سیاسی خاندان ہیں، میں کہہ رہا ہوں الیکٹیبلز ہیں جو 1.5-2 درجن کا ریوڑ ہے، جو جس طرف ہوتا ہے ہوا کا رخ اس طرف ہوتا ہے. میں یہی کہہ تو رہا ہوں کیا وہ ایسے لوگوں کو آنے دیں گے؟ کیوں نہیں آنے دیں گے؟ میں نے کہا نا کہ الیکشن جو ہے یہ ڈیموکریٹک پروسیس کی ابتدا ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایم این اے کا کام یا ایم پی اے کا کام صرف قانون سازی ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. پارلیمانی نظام میں حکومت بھی وہاں سے آتی ہے. قانون بنانا اس کا ایک پہلو ہے اس کے کام کا. اس کے کام کا زیادہ حصہ جو ہے وہ حکومت چلانا ہوتا ہے. حکومت چلانے کے لیے آپ کو تجربہ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو نالج چاہیے ہوتی ہے، آپ کو تعلیم ہونی چاہیے، آپ کو دنیا کا تجربہ ہونا چاہیے. پھر آ کے آپ تعلیم، پھر آپ ایک وزیر بن سکتے ہیں. تو ریوڑ کی جو بات ہے وہ بالکل یہ ہے، ایک لیڈ کیپچر ہمارے ملک میں ہے. آج ایک لڑکا ہے، اس کا دادا بھی ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، اس کا والد بھی تھا، وہ آج بن گیا ہے. اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ اس نظام نے اس کو موقع دے دیا. یہ لوگوں نے ووٹ دیے نا، نظام لوگ ان کے ساتھ ہیں، بن گئے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے؟ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کے پاس تعلیم، 3 چیزیں چاہیے آپ کو تعلیم چاہیے، ڈگری نہیں تعلیم. دوسرا دنیا کا تجربہ چاہیے، آپ نے کوئی نوکری کی ہو، پتہ ہو دنیا کیسے چلتی ہے، کاروبار کیا ہو. اور پھر آپ کو پولیٹیکل پروسیس سے گزرنا چاہیے. یہ نہیں کہ چونکہ میرا دادا تھا وزیر اعظم تھا اور میرے والد صاحب جو وزیر تھے تو اب میں بھی پہلے دن وزیر بن جاؤں. تو وہ جو والد دادا کی جو لیگیسی ہوتی ہے وہ آپ کو پارلیمان میں تو پہنچا سکتی ہے، وہ آپ کو ایک کامیاب وزیر یا ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والا نہیں بنا. آئیڈیلی تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا بہت مختلف ہے. اس سے پہلے بھی ایسا نعرہ لگتا رہا ہے. اسی لیے تو ہم یہاں پہنچے ہیں نا. میں بات کر رہا ہوں کہ کس چیز کی ضرورت ہے. جی، آپ جو کر رہے ہیں اس سے اب یہاں پہ پہنچے ہیں کہ آج آپ پوری پارلیمان کو لے لیں. 342 ممبر ہیں، 326 ہو گئے، یہ بھی مجھے پتا نہیں ہے، بدلتے رہتے ہیں. 336 ہے، 336 336 ہیں، 336 336. تو ان کے اندر آپ کو 3 آدمی نہیں ملیں گے جو آج کے حالات میں جو ملک کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. یہ بدنصیبی ہے ہمارے نظام کی، یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیوں یہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو لوگ جماعتیں چلاتے ہیں ہم نے نہیں آنے دیا لوگوں کو.
ہم نے ڈیولپ نہیں کرنے دیا, ہم نے لوگوں کو مینٹور نہیں کیا, ان کو بنایا نہیں. کس طرح کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں آپ کو کیسے لوگ چاہیے؟ ہمیں لوگ چاہیے جن کے اندر صلاحیت ہو, جن کی کریڈیبلٹی ہو, جن کی انٹیگریٹی ہو. ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے, فرشتے دنیا میں نہیں ہیں, فرشتے دوسرے عالم میں رہتے ہیں. تو خلائی مخلوق بھی ہوتی ہے ہمارے. جی فرشتے مطلب خلائی مخلوق بھی ہوتی ہے. خلائی مخلوق میں فرشتے تو نہیں ہے نا, فرشتے کی اضافہ ان کو بھی نہیں ہے. تو آپ اس کے اندر لوگوں کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, ٹائم لگتا ہے, آپ سکھاتے ہیں. میں اس پروسیس سے گزر کے آیا ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے کہ پروسیس کیا ہے. ورنہ میں پہلے دن بھی وزارت مانگ کر لے سکتا تھا. میں 26 سال میں نے رہ کر وزیر بنا تھا. ظاہر ہے وہ جو لوگ سیکھیں گے وہ ظاہر ہے سیزنڈ پالیٹیشینز کے نیچے رہ کے ہی سیکھیں گے نا. جی, جو سینئر لوگ ہیں ان کے نیچے رہ کے سیکھیں گے. تو سیکھیں گے نہیں, یا سینئر سکھائیں گے نہیں. آپ پہلے دن وزیر بنا دیں گے تو پھر اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم مجھے بہتر وزارت ملے گی, یا میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. تو ایسے سینئرز کو لے رہے ہیں آپ پارٹی میں؟ جی, ایسے سینئرز بھی پارٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ایک معیار ہے. باقی تو یہ کوالٹیز بتائی نا کہ آپ کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے, آپ کی کمپٹنس ہونی چاہیے, ایبلٹی ہونی چاہیے, اور پھر سب سے جو وجہ ہوتی ہے, یعنی جو مقصد ہوتا ہے سیاست کا, وہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ آپ ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمیں ملک کو دینے والے لوگ چاہیے, لینے والے لوگ نہیں. ٹھیک, یہ بنیاد ہے. چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ رابطہ میرا ان سے نہیں ہوا. لینا چاہیں گے پارٹی؟ ہم نے ابھی تک کسی سے اتنا رابطہ نہیں کیا. بات کریں گے, سب سے بات کریں گے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہو سکتے ہیں, ہم بالکل بات کریں گے. چودھری نثار صاحب عوامی پاکستان پارٹی کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں, وہ تو الیکشن لڑا انہوں نے, انڈیپینڈنٹ ہے. حصہ کوئی یہ اوپن پلیٹ فارم ہے, لیکن کم از کم جو نظام ہے جماعت کا, جو اس کی سوچ ہے, اس سے اگر آپ کو اتفاق ہے تو یہ کو میری ذات. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے الائنڈ ہیں, آپ کے ایجنڈا سے الائنڈ ہے وہ؟ الائنڈ مجھے نہیں پتا, ان سے بات ہوگی انشاءاللہ, ان سے پوچھیں گے. آپ نے احسن اقبال صاحب کو بھی دعوت دی تھی؟ نہیں, میں نے کسی کو دعوت نہیں دی. میں جو آج لوگ اقتدار میں ہیں, میں ان کو دعوت دینا, میرے دوست ہیں, ان کو دعوت دینا, وہ خود سمجھتے ہیں حالات کہاں پر ہیں مجھ سے بہتر, اور ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو میرا کام ہے کہ اپنا پیغام سامنے رکھنا, اور یہ آپ کے ساتھ آج بیٹھے ہیں تو یہی بات کر رہے ہیں. سر, پاکستان مسلم لیگ نون میں وہ ایسے کون سے چہرے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تھاٹ سے الائنڈ ہے, یا آپ کی پارٹی میں ہو تو بہت اچھا ہو؟ میں سب میرے دوست ہیں, وہ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں, بہت سے اچھے ایسے لوگ ہیں جو نہیں ڈلیور کر سکتے, جن کے اندر وہ سوچ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. لیکن سارے یہ جماعت, ہر قسم کے لوگ جماعت میں ہوتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ لوگ جو کنٹریبیوٹ کر سکیں, ملک کو کچھ دے سکیں, وہ لوگ جماعت میں ہوں. کچھ لوگوں نے حال ہی میں پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر بات کہا. محمد زبیر صاحب از ون آف دیم. رابطہ کیا انہوں نے آپ سے کہ وہ بھی عوامی پاکستان جوائن کریں؟ ہم نے بھی نہیں کیا. بات کریں گے جب وقت آئے گا. ٹھیک, بات کریں گے. ہماری بھی کوشش ہے کہ پارٹی جو ہے گراس روٹ سے گرو کرے, یعنی ضلع کے اندر لوگ ہوں جو ایک پلیٹ فارم مہیا کریں جماعت کو, وہاں پر آپ جا کے بات کریں. وقت ہے تو اس لیے ہم بھی ذرا چاہتے ہیں کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ نہیں, باٹم اپ, گراس روٹ سے پارٹی آئے. یہ نہیں کہ 40 الیکٹیبل اکٹھے کر لیے اور ایک کھانا کیا, ایک پریس کانفرنس کی اور جماعت بن گئی. جماعت کا مقصد ہونا چاہیے اور نظام ہونا چاہیے. سر, ناؤ وی کمنگ ٹورڈز دی لاسٹ پارٹ آف اٹ. جی, بڑے کوئک کویسچنز ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں؟ ان کے پاس اختیار نہیں ہے ایکسٹینشن لینے کا. چاہت تو کر سکتے ہیں. چاہت بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ قانون کی دفاع کرنے کا حلف انہوں نے اٹھایا ہے. وہ بتائیں اس ملک کو, اگر وہ چاہت ہے تو پھر اس کے اظہار کریں. اس ملک کے لوگوں کو بتائیں کہ کیوں میں ایکسٹینشن لینا چاہتا ہوں. ایکسٹینشن آپ تاریخ میں دیکھ لیں, جس نے لی ہے وہ خود بھی خراب ہوا ہے, کسی ادارے میں لی ہو, ادارہ بھی خراب ہوا ہے اور ملک بھی خراب ہوا ہے. اگر اس ملک کا چیف جسٹس قانون کی پاسداری نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں, ان کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, اور وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس ہے. کہ اپنے منہ سے کہہ دیں کہ میں نہیں ایکسٹینشن لوں گا, اگر دی بھی گئی. پہلی بات کہہ دیں میں ایکسٹینشن کے ہوں ہی خلاف. ایکسٹینشن سے کیا ہوگا؟ آپ کیوں ایکسٹینشن چاہتے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ حکومت کیوں دے رہی ہے؟ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ مقصد ہے کہ دوسرا چیف جسٹس نہ بن پائے, لیکن وہ تو چیف جسٹس بنے گا. اگر آپ کو 3 سال ملیں گے, اس کو بھی 3 سال ملیں گے. آج عدل کے نظام کو درست کرنا قاضی فیض عیسیٰ صاحب
مدبر آدمی ہیں. ان کی لیگیسی جو ہے وہ قانون کو درست کرنے والی ہو, اس نظام کو درست کرنے والی ہونی چاہیے. ان کی کنٹروورسی یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے. ان کے ریمارکس بھی ہم نے دیکھے. اگر پارلیمان کوئی ایسا آئینی ترمیمی بل لے آتی ہے یا کوئی آئینی پیکج منظور کراتی ہے, جیسے کہ ابھی ایک ہلچل دکھائی دے رہی ہے, ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے جس انداز میں بیک ٹو بیک سیشنز بلائے ہوئے ہیں اور پارلیمان کا جوائنٹ سیشن بھی کال کر لیا گیا ہے, تو لگتا ہی ہے کہ کوئی پارلیمان کے فلور پہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جس سے راستہ ملے ایکسٹینشن ہونے کا. جا رہی ہے تو انہوں نے پہلے بھی قوانین کو رد کیا ہے, اس قانون کو بھی رد کریں. یہ ڈائریکٹلی ان کے جوڈیشل سورینٹی پہ یہ حملہ ہے. اور صرف یہ کہہ دیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا تو بات ختم ہو جائے گی. کس مقصد کے لیے؟ کیوں؟ جب نظام 65 سال کا بنا تھا اس کا ایک مقصد تھا نا. آج آپ کون سی یہ سوچ ہے کہ آپ اس کو 68 سال یا 67 سال کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہر دیکھیں یہ قانون یہ نہیں ہوتے کہ آپ جس طرف توڑ مروڑ کے آپ کو اکثریت آ گئی آپ ہر قانون بدلنا شروع کر دیں. ہر قانون کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے, ایک مقصد ہوتا ہے. اس کے جب آپ تشریح کرتے ہیں آئین کی تو اس مقصد کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. آپ الفاظ میں قانون کی تشریح, آئین یا قانون کی تشریح نہیں ہوتی. سر آنے والے دنوں میں کوئی تصادم دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے نتیجے میں کوئی کیوس پیدا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کس بات کا؟ یعنی جوڈیشری جو ہے اگر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے جی یا جوڈیشری کھڑی ہو جائے. بالکل ان کا یہ کام ہے. ایسا غلط قانون جو ہوگا جو ملک کو نقصان پہنچا رہا ہو, ان کے ادارے پر ایک حملہ ہو, اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے. حکومت مدت پوری کرے گی؟ مدت میں مقصد ہونا چاہیے نا. مدت پوری کر سکتے, مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا. کام یہ حکومت نہیں کر سکتی, اس کا ہر دین ملک پہ بھاری ہے. کیا ملک میں نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے؟ یہ بات بہت سی چلتی ہے. آئین کے اندر رہ کر آپ کو آج نظام کی درستگی کا فیصلہ کرنا ہے, اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے. اس ملک میں جو آج اقتدار میں جو صاحب اقتدار ہیں یا صاحب اختیار ہیں, ایک ٹیبل پر بیٹھے ہیں, تو یہ 6-7 لوگ ہیں. کچھ سیاستدان ہیں, 4-5 بڑی جماعتوں کے لیڈر ہیں, فوج کے سربراہ ہیں, جوڈیشری کے سربراہ ہیں. کوئی قانون میں بار نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے. مقصد ملک ہے. آپ کا ملک آج نہیں چل رہا. آپ کسی پیمانے پر اس کو جانچ لیں. کسی پیمانے پر آپ کا ملک نہیں چل رہا, اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ ملک چلے گا. کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے, کوئی ایسی سوچ نظر نہیں آ رہی. تو بیٹھیں, آگے کے راستے کا تعین کریں, ایجنڈا طے کریں, ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے کون سے, کیونکہ آج آپ ریفارمز نہیں کریں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا. آپ کو بہت میسو ریفارمز چاہیے جو ایک جماعت نہیں کر سکتی. آج آپ الیکشن کرائیں, ایک جماعت کو پاکستان کی ہر سیٹ دے دیں, کچھ نہیں کر سکے گی. کنسنسس چاہیے آپ کو, ویو پوائنٹ سب کے چاہیے. ہمارے صوبے ہیں, ہمارے اندر بہت سی یہاں پر برادریاں ہیں, بہت سی سوچیں ہیں. آپ ان سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, ایک کنسنسس کریٹ کرنا ہے. سر ملک کی خاطر اگر آپ کو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا وزیر اعظم بننا پڑے تو آپ قبول کریں گے؟ دیکھیں میں ہر چیز آئین کے اندر رہ کر, میرے ذمہ وہ نائب قاصد کی ڈیوٹی لگائیں, وزارت میں لگائیں, میں حاضر ہوں, لیکن آئین کے اندر. اگر میرے اندر کوئی صلاحیت ہے, مجھے یہ سمجھتا ہے, یہ ایجنڈا پہلے طے کریں. حکومت بننے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ پاکستان میں 30 آئنسٹائن لے آئے نا, یہ ملک نہیں چلے گا. اس لیے کیونکہ آپ کو کنسنسس چاہیے, آپ کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معیشت بھی نہیں چلے گی. تو سیاسی استحکام کے لیے آج اپنی کرسیوں کو گھر رکھ کر آئیں, اپنے اداروں کو گھر چھوڑ کے آئیں. آج ملک کی صرف بات کریں, اپنے ادارے کے مفاد کو چھوڑ دیں کہ ملک کے کیا وہ طریقہ ہے کہ ملک کو آگے بڑھایا جائے. اس کے بعد ایک عرصے کے لیے 2 یا 3 یا 5 جو بھی سال آپ سمجھتے ہیں, ایک گورنمنٹ ہو سیاسی نظام میں سے جو اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرے. وہ طاقت کل عقل کل نہیں ہوگی, اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرے گی جو اس فورم سے بنایا جائے گا. یہ آپ کا واحد راستہ ہے آج باہر نکلنے کا. اگر کسی اور کے پاس راستہ ہے, میں حاضر ہوں سننے کے لیے. میری جو ناقص سوچ ہے اس کی میں یہی بات نظر آتی ہے. ان حالات میں جو آج ملک کے ہیں, یہ غیر معمولی حالات ہیں. آپ کو غیر معمولی حل چاہیے, لیکن آئین کے دائرے کے اندر رہ کر. سر عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے؟ یار یہ تاریخ پہ چھوڑ دے نا. میں عدالتیں کر رہی ہیں, میں تو نہیں کر رہا ہوں نا. عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی یہ چیزیں ہو رہی تھیں. اگر وہاں پہ غلط تھی تو آج بھی غلط ہے, اگر وہاں صحیح تھی تو آج بھی صحیح ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اگر عدالت کچھ کر رہی ہے
حکومت چارجز لگاتی ہے. میں پہلے ہی آپ کو سمجھایا, حکومت چارجز لگاتی ہے, چارج شیٹ پیش ہوتی ہے, گواہ پیش ہوتے ہیں, عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں. ہم نے, ہماری تاریخ یہ ہے کہ جس وزیر اعظم پہ ہم نے چارجز لگائے ہیں ہمیشہ غلط ثابت ہوئے. اس نے جو غلطی کی ہے وہ چھپ جاتی ہے, اس کی خرابیاں بھی چھپ جاتی ہیں, کیونکہ ہم قانون کے نظام کو فالو نہیں کرتے, ہم جلدی سے اس کو اندر کرنا چاہتے ہیں. ہم یہاں پہلے نام ڈھونڈتے ہیں, اس کے بعد اس کو ہم اس پر کیس بناتے ہیں کہ جناب یہ نام آ گیا, شاہد عباسی کا نام آ گیا, آپ ڈھونڈو یار سے اس پہ کیس بناؤ. میرے ساتھ خود یہ 2000 سے یہی ہو رہا ہے, اس پہ کیس بناؤ جناب. تو عمران خان صاحب نے اگر کچھ کیا ہے تو ان کو بالکل پروسیکیوٹ کریں, اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اوپن ٹرائل. سیاسی آدمی کا ٹرائل ہمیشہ اوپن ہوتا ہے, آپ چھپا نہیں سکتے. کورٹس میں کیمرے نہیں لگے ہوتے, ٹرائل میں کوئی آدمی بھی جا سکتا ہے. ملٹری کورٹ ٹرائل بھی ہوتا ہے تو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے عمران خان کا. نہیں, ملٹری کورٹ نہیں, ملٹری کا اپنا نظام ہے. اگر آپ پہ وہ دفعے لگے ہیں جس میں ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, 9th of May ملٹری کورٹس کوئی نہیں ہوتے. دیر از نو اسٹینڈنگ ملٹری کورٹ, جو مجھے کم از کم علم ہو جس کا. یہاں ایک جنرل کورٹ مارشل کا کورٹ اسٹیبلش ہوتا ہے کسی خاص ٹرائل کے لیے, جس کا بھی ہو, کسی سرکاری افسر کا ہو. اس کی پروسیڈنگز اوپن نہیں ہوتی. اس کو اگر آپ اوپن کرنا چاہیں تو یہ فوج کے نظام, یہ فوج کے اختیار میں ہے, یہ نظام ان کا ہے. یہ عام جو ہمارا قانون کا نظام ہے اس کے تحت یہ ٹرائلز نہیں ہوتے, وہ ایک ڈفرینٹ نظام ہے. تو اس کے اندر اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس میں فوج کے قانون کی, جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے, اس کے زمرے میں اگر آپ آتے ہیں, اور جو عمومی طور پہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ مل کر سازش کی ہو, یا کسی فوجی افسر کے ساتھ مل کر آپ نے کوئی حملہ کیا ہو تنصیبات پر, یعنی مثلاً GHQ میں اٹیک ہوا تھا جی, آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے. اس میں کچھ سویلینز بھی تھے جو ان لوگوں کے ساتھ, ریٹائرڈ فوجی تھے جو شامل تھے, ان سب کا کورٹ مارشل ہوا تھا. تو وہ اس نظام کے تحت, جو نظام ہے آپ کو اس کے تحت رہنا. میری اور آپ کی ڈیمانڈ, کیونکہ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا جل فیض کا ٹرائل بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کہا یہ مطالبہ نہ وہ کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں. یہ فیصلہ اس جج کا ہے جو وہ ٹرائل کر رہا ہے, یہ فوج کا فیصلہ ہے. ٹرائل انہوں نے چارجز لگائے ہیں, یہ ان کا نظام ہے. فوج نے اس معاملے میں انہوں نے پبلک ڈسکلوجر کیا ہے چارجز کا, اور یہ بھی کہا ہے کہ مزید چارجز بھی آ رہے ہیں. جب آپ چارجز کو پبلک لے کر چلیں گے, نام کو پبلک کر دیا ہے, تو پھر ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹرائل بھی, اس کی نالج بھی عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ وہاں پر کیا باتیں ہوئی. یہ نہیں کہ وہاں پر لوگ بیٹھے ہوں, ہر آدمی جا کر بیٹھ جائے. میری عدالت میں ہر آدمی آگے بیٹھ سکتا ہے, جو سیاست دانوں کی ٹرائل ہے سول کورٹس میں ہے, ہر آدمی جا کر بیٹھ سکتا ہے, سنتا ہے. لیکن وہاں پر یہ نظام نہیں ہے. لیکن اگر وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن کم از کم اب ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس ٹرائل کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ کم از کم عوام کے سامنے آنی چاہیے کہ بھائی وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے. اور عام طور پہ کورٹ مارشل کا پہلے آتا ہے یہ چارجز لگے ہیں, نام بھی نہیں آتا افسر کا, اور اس کو سزا, ایک افسر کو سزا ہوگی. یہ نظام ہوتا تھا. اس کو اب یہ اختیار میں ہے فوج کے, انہوں نے اس کو پبلک کیا, اس پی آر نے کیا. تو اس میں اب کچھ نالج تو لوگوں کے سامنے لانی پڑے گی, ورنہ وہ پھر وہی کانسپریسی تھیوریز اور شک شبے پیدا ہونے شروع ہو جائے. سر لاسٹلی, پہلے بھی آپ لاسٹ کہہ چکے ہیں, لاسٹلی سر, یہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد بہت ساری گرفتاریاں اور سب ہو رہا ہے. ثاقب نثار صاحب کو بھی لگتا ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بھی تانے بانے اور وہ جو اس وقت چل رہا ہے کانسپریسی کی بات ہے, مجھے کیا پتا ثاقب نثار صاحب کا کیا تعلق ہے جنرل فیض سے, مجھے علم نہیں ہے. ٹاپ سٹی ہاؤسنگ, ٹاپ سٹی ہاؤسنگ, وہ تو چیف جسٹس تھے یار, اور ان چیمبر سماعت کی انہوں نے اور فائدہ دے دیا. ملک کا چیف جسٹس بھی ٹاپ سٹی ہاؤسنگ میں قبضے کر رہا ہو زمینوں پر, تو پھر ملک کا کیا رہ جائے گا. آپ ذرا جو جنرل فیض میں بھی چارجز لگے, ذرا اس کے انوائرمنٹ کو دیکھیں کہ اس کے کیا تاثر پیدا ہوتا ہے ہمارے بارے میں دنیا میں. یہ جو یہ سنتا ہے یہ بات, ذرا یہ بہت ایک مشکل میں ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہے. آپ نے بالکل ٹرائل, کسی نے قانون توڑا ہے اس کا ٹرائل کریں, لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ان کو بھی ضرور ایگزامن کر لیں. اگر ہم ایک چیف جسٹس کو کل پکڑتے ہیں اور اگر انہوں نے کچھ کیا ضرور پکڑیں, لیکن کیا سارا ہی نہیں ہونی چاہیے. ایویڈنس ہے, اور پھر یہ حق بن جائے گا ان کا, یہ اس ملک کے عوام کا حق بن جائے گا کہ وہ ٹرائل اوپن ہو, نظر آئے عوام کو کہ ہو کے بات کیا ہو رہی ہے. ملک کے چیف جسٹس کو ٹرائی کیا جا رہا ہے,
تو مطلب ہم تو اسپیکولیشن پتہ نہیں ان کا کوئی واسطہ بھی ہے نہیں, بس اسپیکولیشن تو آ رہی ہے, بات بھی ہر آدمی کر رہا ہے. سر سوال تو بہت نہ سارے میں ہیں ان کو بٹ جانتا ہوں نہ میں فیصلہ کو جانتا ہوں, میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی جب آپ ٹرائل کریں گے ان لوگوں کا جو اس ملک کے اہم ترین اداروں کے سربراہ رہے ہیں, پھر بہت سی مشکلات قانون کے نظام کے علاوہ پیدا ہو جاتی ہیں, آپ کے ملک کے پہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں, تو یہ بہت منفی اثرات ہوتے ہیں. سوال تو بہت سارے ہیں سر, بٹ آئی ہیو آلریڈی ٹیکن سو مچ ٹائم آف یور سر. اٹ واز این ایبسلیوٹ پلیجر having you on the show, sir. Thank you very much for being with us. شاہد خاقان عباسی صاحب, ویری سمپل اینڈ کینڈیڈ مینر, بہت ساری چیزیں کہہ جاتے ہیں اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں. جتنے اسٹریٹ فارورڈ آپ کو لگتے ہیں اور اتنے اسٹریٹ فارورڈ آج ہمیں بھی دکھائی دیے اس انٹرویو کے اندر. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. اگر انجوائے کیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر اس لیے کیجیے گا کہ اس سے میسج تک پہنچے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.